سن لو میرے اوپر زبان درازیاں کرنے والوں اور زبان کھولنے والوں، پہلے اپنے ایمان اور عقیدوں کے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے جھانکو. میری زبان سے کوئی لفظ بیجا نہیں نکلتا ہے، اللہ کا شکر ہے. کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے بولتا ہوں. ایک ایک کلمہ میرا تولا جا رہا ہے، ناپا جا رہا ہے، جانچا جا رہا ہے، اس کو چھان اور پھٹکا جا رہا ہے. اس لیے میں امت کے اندر ہرگز وہ بات نہیں کہتا جس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتا ہوں. یہ بتاؤ مجھے اس سے بڑا کفر اور کیا ہو سکتا ہے کہ قبر کی زیارت کرو تو اللہ رب العزت کا دیدار ہو؟ دیدار کی طرح ہے نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اور اس کے اوپر بھی تم کہتے ہو کہ بہت بڑے ایمان والے ہیں. جاؤ، ہم ایمان والے کیا، یہ تو مر گئے، اللہ ان سے نپٹے گا، لیکن تم تو زندہ ہو، اللہ کے لیے تم آنکھیں کھولو. کہتے ہیں یعنی پیرو مرشدو مولا میرے حضرت نور محمد نیک پہ، اعتقاد دل سے جو جائے وہاں، دل کے عقیدوں سے جو جائے وہاں، اس پہ سب اسرار باطن ہوں عیاں. جتنے چھپے ہوئے راز اور بھید ہیں، جب وہاں تم جاؤ گے قبر کی زیارت کے لیے، سب کچھ عیاں ہو جائے گا. تبلیغی جماعت کے لوگوں، یہ تمہارے پیر حضرت زکریہ صاحب ہیں، یہ ان کی کتاب ہے، یہ تاریخ مشائخ چشت. اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت، اور جو اس کو سن کر کے مکر جائے اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے. اور ایسے بدعقیدگیاں لکھنے والے اللہ تبارک تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے. کہتے ہیں کہ دیکھتے ہی اس کے مجھ کو ہے یقین. قبر کو دیکھو گے تو مجھ کو یقین ہے. کیا؟ اعوذ باللہ، استغفر اللہ. یہ کلمہ کفر میں کیسے کہوں؟ کہتے ہیں کہ دیکھتے ہی اس کے مجھ کو ہے یقین، اس کو ہو دیدار رب العالمین. اعوذ باللہ. یہ کون سا فلسفہ ہے مجھے بتاؤ؟ یہ کون سی عبارت ہے جسے امت کے لوگ نہیں سمجھ سکتے، دیوبند کے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں؟ اتنا جھوٹ اور اس قدر بدعقیدگی تو بریلویوں نے بھی اپنے کتابوں میں نہ لکھی جتنی دیوبندیوں نے لکھی. کہتے ہیں کرتے ہی زیارت مزار پاک کی، ہوویں ظاہر اس پہ اسرار خفی. جتنے پوشیدہ اسرار ہیں سب کچھ ظاہر ہو جائیں گے. حضرت میاں جی صاحب کا مزار خام ہے، البتہ اس کا حلقہ پختہ ہے. ارے میاں کچا بنواؤ یا پکا، تمہارا عقیدہ کچا ہو تو سب بیکار ہے. ہاں، بعض لوگوں نے چاہا تھا کہ اس کو ایک ہاتھ بھی اونچا کرے، مگر آپ نے کسی کو خواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ خلاف سنت ہے، ایسا نہ کرو. بیٹا بے ایمانی کی بات کر رہے ہو، ایمان جا رہا ہے، اس کی فکر نہیں ہے، اور قبر کو اونچے نیچے کے چکر میں پڑے ہوئے ہو. گویا قبر کو ایک یعنی کیا ہے یہ بولتے ہیں پر سمجھتے، یہ بولتے ہیں پر سمجھتے نہیں ہے. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اور جناب علی، اب وہ کشف و کرامت کی تو خیر ایک سے ایک جو ہے جناب علی باتیں ہیں اس کے اندر، میں ان کی کرامتوں میں نہیں جانا چاہتا. یہ بات تھی حضرت جو ہے تصور شیخ کی، اور پھر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو ان کے دل کے اندر تھے رشید احمد گنگوہی کے، اور پھر ان کے پیر میاں جی نور محمد کی. یہ پوری ان کی اسٹوری تھی. باقی رہا حضرت جنید یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید کا کلمہ، اور اس کے بعد میں اشرف علی صاحب تھانوی کی بات ارواح ثلاثہ کے حوالے سے جو انہوں نے لکھی ہے کہ دیوبند کے رشید قاسم نانوتوی قبر سے مرے ہوئے روح جسم کا لبادہ پہن کر کے دیوبند میں آ گئی، اور باقاعدہ براقات ہوئی، گفتگو ہوئی. یہ تمام سب چیزیں میں اگلے درس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اخیر میں عرض کروں گا کہ اے دنیا کے لوگوں، اللہ کے لیے اللہ سے ڈرو، اور اپنے ایمان اور عقیدے کو قرآن و سنت کے مطابق کر لو، اور اللہ اور اس کے رسول نے جیسے عقیدے بنائے ہیں بتائے ہیں اس کے مطابق عمل کرو. یہ تمام سب شرکیہ، کفریہ، باطلانہ عقائد ہیں، گمراہیانہ عقائد ہیں. ان سے توبہ کرو، ورنہ جہنم کے سوا کہیں تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. نہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی آئیں گے، جب میاں جی نور محمد آئیں گے، نہ زکریا صاحب آئیں گے، نہ الیاس آئیں گے، اور نہ ہی نانوتوی آئیں گے، نہ رشیدی آئیں گے، اور نہ کوئی اور آئے گا، نہ احمد رضا خان، نہ قادری، نہ چشتی، نقشبند، کوئی نہیں آئے گا. اللہ کی قسم، اللہ کے سامنے تم اکثر تنہا کھڑے ہوگے. تم یہاں دنیا میں ان کے نام کے ٹھٹورے پیٹ کر اپنے جہنم کو ضرور بھر لوگے، لیکن اللہ کا جہنم تمہارا انتظار کر رہا ہے. اللہ نہ کرے تم اس کے اندر جاؤ. ہم تم سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ اے لوگوں، تفرقے نہ کرو، کتاب و سنت کے پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر اپنے ایمان اور عمل کو، عقیدے کو کتاب و سنت کے مطابق کر لو. ہماری یہی دعوت ہے، ہماری یہی التجا ہے، ہماری یہی فریاد اور یہی درخواست ہے. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ ہم مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے دلوں میں
میں نور ایمان عطا فرمائے اور اللہ رب العزت نور ایمان کو اس کے اندر زیادتی فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.